میرا نام نور بانو ہے۔ میری زندگی اتنی بری تھی، میری زندگی میں اتنی مصیبتیں تھیں کہ اب مجھے درد بھی نہیں ہوتا تھا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ ہوگا، لیکن ہو رہا تھا۔ پتہ نہیں کس طرح اس گھر میں اپنی زندگی گزار رہی تھی، پر پھر میری طرف ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا جس نے میری پوری قسمت بدل کے رکھ دی۔ کیونکہ مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب میری چاچی مجھے ایک گھر لے گئی تھی۔ وہاں پر ایک خوبصورت لڑکا تھا۔ چاچی نے ان لوگوں سے دوستی کی، یعنی اس گھر کی عورتوں سے ان کے لیے بریانی بنا بھی لی، جبکہ کسی کو دال کھلانے کی بھی روادار نہیں تھی۔ وہاں جا کر نکلی اور کھلا ہنستی رہی اور مجھے سب سے متعارف کرواتی رہی، ورنہ تو کبھی متعارف نہیں کروایا تھا۔ میں بڑی حیران تھی۔ اس وقت گھر کا ماحول بہت عجیب سا تھا۔ سب لوگ مجھے دیکھ رہے تھے اور میں خاموش کھڑی سب کو دیکھ رہی تھی۔ جب واپس آئی تو میری چاچی نے کہا کہ اب میرا نیا سوٹ بدل اور میرے جھمکے بھی مجھے واپس کر، اور یہ جو منہ پر میک اپ کیا ہے نا اس کو بھی دھو لے جا کے۔ دراصل جانے سے پہلے انہوں نے پہلی دفعہ مجھے اپنا نیا سوٹ، نئے جھمکے دیے تھے پہننے کے لیے، اور میک اپ بھی کیا تھا۔ آتے ہی ان کا لہجہ بدل گیا، ان کی آواز سخت ہو گئی تھی، جیسے وہ پہلی والی عورت بالکل نہیں تھی۔ میں نے چپ چاپ ان کے کپڑے اور سارا سامان واپس کر دیا اور بغیر کچھ کہے باہر چلی گئی۔ باہر صحن میں میری چرپائی رکھی تھی، میں وہاں جا کر لیٹ گئی۔ اس گھر میں میری یہی اوقات تھی۔ ہوا ہلکی ہلکی چل رہی تھی اور مجھے اپنا دل بہت بھاری محسوس ہو رہا تھا۔ چاچو بھی کوئی خاص اچھے نہیں تھے، لیکن بس اتنا تھا کہ وہ کم سے کم میری عزت کے رکھوالی تو تھے۔ لیکن اب ان کو بھی ایسا کام ملا تھا جو وہ دوسرے شہر میں کام کرتے تھے، یعنی کہ کراچی میں، اور 6-7 مہینے بعد چکر لگاتے تھے، اور ہم لوگ ادھر پنجاب میں ہوتے تھے، اس لیے گھر میں زیادہ تر وقت میں اور میری چاچی ہی ہوتے تھے۔ میری چاچی نے مجھے گھر کی نوکرانی بنا رکھا تھا، وہ بھی مفت کی، اور مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اچانک یہ مجھے ان لوگوں کے گھر کیوں لے کر گئی تھی، ورنہ یہ کہیں بھی جاتی تھی تو مجھے ساتھ نہیں لے کے جاتی تھی۔ میں نے ان سے پوچھا بھی نہیں، میرے اندر اتنی ہمت نہیں تھی۔ اگر میں کام کی بات کے علاوہ کوئی سوال کرتی تو وہ میرے منہ پر تھپڑ دے مارتی تھی۔ میرے ماں باپ مجھے ایک ساتھ ہی اس دنیا سے چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ یہ جس گھر میں چاچی رہ رہی تھیں یہ بھی میرا تھا، اور جو ان کاروبار یہ لوگ سنبھال رہے تھے وہ بھی میرے ماں باپ کا تھا۔ یہ سارے کپڑے میری ماں کے تھے، یہ سارا فرنیچر ہمارا تھا، ایک ایک چیز میری تھی۔ لیکن اس وقت میری عمر صرف 8 سال تھی، اس لیے جب میں یتیم ہوئی اور میری ماں بھی اس دنیا سے چلی گئی تو پھر چاچو اور چاچی کو اس گھر کا راستہ مل گیا۔ پہلے یہ کرائے پر رہتے تھے، ان کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، لیکن پتہ نہیں انہی کی نظر لگی کہ میرا ہنستا بستا گھر اجڑ گیا اور میں ان کے رحم و کرم پر آ گئی۔ شروع میں چاچی نے میرے ساتھ رویہ برا نہیں رکھا تھا۔ گھر میں خاموشی بھی کم تھی اور میں اسکول بھی جاتی تھی۔ میں چھوٹی تھی اس لیے زیادہ کچھ سمجھ نہیں آتا تھا کہ اصل میں میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ گھر کے کمرے صاف ستھرے تھے اور مجھے لگتا تھا کہ شاید زندگی اب ایسے ہی چلتی رہے گی۔ مڈل کرنے کے بعد مجھے اسکول سے ہٹوا لیا گیا۔ اس دن گھر کا ماحول بالکل بدل گیا تھا۔ میں اسکول جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی، لیکن اچانک مجھے روک دیا گیا۔ میری کتابیں ایک طرف رکھ دی گئیں اور مجھے کہا گیا کہ اب اسکول نہیں جانا، صرف گھر کا کام کرنا ہے۔ اب میری دنیا صرف 4 دیواری تک محدود ہو گئی تھی۔ صبح سے شام تک میں گھر کے کام کرتی رہتی تھی، فرش دھوتی تھی، برتن صاف کرتی تھی اور کپڑے دھوتی تھی۔ پہلے جو گھر مجھے اپنا لگتا تھا اب وہی گھر مجھے اجنبی لگنے لگا تھا۔ آہستہ آہستہ ان کے ہاتھ کھلتے گئے۔ پہلے وہ صرف یہ کہتی تھیں کہ کام کرو، کام کیا کرو، لیکن پھر لہجہ بدل گیا، آواز سخت ہونے لگی اور بات بات پر غصہ آنے لگا۔ پھر وہ وقت بھی آیا جب صرف باتیں نہیں رہی، دھکے بھی ملنے لگے تھے اور تھپڑ بھی عام ہو گئے تھے۔ میں اگر ذرا سی بھی دیر کر دیتی یا کوئی چھوٹی سی غلطی ہو جاتی تو سارا غصہ میرے اوپر نکالا جاتا تھا۔ گھر کے کمرے جہاں کبھی سکون ہوتا تھا اب وہاں خوف رہنے لگا تھا۔ میں ہر وقت خاموش رہنے لگی تھی، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ کوئی سوال، کوئی بات صرف تکلیف بڑھا دے گی۔ زندگی نے بھی تو سکون نہیں لینے دیا۔ میرے ماں باپ میرا بچپن میں ہی رشتہ طے کر کے گئے تھے۔ ان لوگوں نے کہا کہ اب ہم اس کو رخصت کروانا چاہتے ہیں، تو چاچی نے انکار کر دیا، ان لوگوں کو الٹی سیدھی باتیں بتا کر کہ یہ تو بد کردار ہے، ہم تو پورا دن اس کی چوکیداریاں کرتے رہتے ہیں۔ ان لوگوں کے ایسے کان بھرے کہ انہوں نے رشتے سے انکار کر دیا۔ ایک وہی راستہ تھا میرے پاس کہ میں اس گھر سے نکل سکتی تھی،
اس ٹائم مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے، لیکن یہاں سے نکلنے کا وہی راستہ تھا، میرے ماں باپ کا طے کیا ہوا رشتہ، لیکن وہاں سے بھی میری چاچی نے میرا رشتہ ختم کروا دیا۔ ان کا بس چلتا تو اگر میری شادی بھی ہو گئی ہوتی تو وہ میری طلاق بھی کروا دیتی، کچھ بھی کروا سکتی تھی وہ۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ ان کی زندگی کا مقصد مجھے تکلیف پہنچانا ہے۔ وہ رشتہ جو ماں باپ نے کم عمری میں جوڑا تھا، کم عمری میں ہی ختم ہو گیا، میرے جوان ہونے تک بچا ہی نہیں۔ لیکن وقت اچھا ہو یا برا، اس کی ایک ہی اچھی عادت ہوتی ہے کہ وہ گزر جاتا ہے۔ بس اسی طرح وقت گزرنے لگا۔ میں بہت زیادہ خوبصورت تھی، جوان ہو گئی تھی، لیکن میری خوبصورتی اور جوانی کس کام کی؟ مجھ سے صرف گھر کے کام کروائے جاتے تھے، اور چاچی مجھے اپنے اترے ہوئے پرانے کپڑے پہننے کو دیتی تھی، اور آج جو مجھے سجا کے حسن کا پیکر بنا کر اپنے ساتھ لے گئیں تو میرے دل میں بہت سے سوال اٹھ رہے تھے۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ صبح ہوئی تو گھر میں ہلکی ہلکی دھوپ پھیلی ہوئی تھی، کھڑکیوں سے روشنی اندر آ رہی تھی، اور میں اسی کپڑوں میں بیٹھی تھی جو رات کو پہن کر آئی تھی۔ اسی وقت چاچی نے خود ہی موضوع چھیڑا اور کہا، چاچی نے وہ لڑکا دیکھا تھا، عمیر نام کا، اتنا خوبصورت تھا، اس کی ماں میری بہت اچھی دوست ہے۔ میں نے آہستہ سے کہا، جی۔ چاچی نے پھر سخت لہجے میں کہا، تو اس کو اپنی باتوں میں لگا، اسے پھنسا لے۔ میں نے حیرانی سے کہا، جی کیا مطلب؟ چاچی نے کہا، اتنا معصوم بننے کی ضرورت نہیں ہے، تیرا ہمیں کیا فائدہ، اس لڑکے کو اپنی باتوں میں لگا دے، بات کر اس کے ساتھ، نمبر تجھے میں دے دوں گی، مرد تو ایسے ہی ہوتے ہیں، دو چار دانے ڈالے گی تیرا دیوانہ ہو جائے گا، اس کے بعد تو اس سے مہینے کا خرچہ لینا، کبھی پیزا منگوانا، دونوں مل کر عیش کریں گے۔ میں نے خوف سے کہا، مجھے یہ صحیح نہیں لگ رہا چاچی۔ چاچی نے سخت آواز میں کہا، تیرا پیدا ہونا بھی صحیح نہیں تھا، لیکن وہ تو ہو گیا نا، اب یہ بھی تو کرنا پڑے گا۔ وہی دن تھا جب میرا دل جیسے رک سا گیا تھا۔ میں خاموش کھڑی رہی، اور پھر چاچی نے اپنا موبائل نکالا اور مجھے کہا، چاچی نے، یہ لو نمبر اور بات کرو، تمہیں لکھنا تو آتا ہے نا؟ میں نے ہلکی آواز میں کہا، ہاں۔ انہوں نے مجھے موبائل پکڑا دیا اور کہا کہ میسج کرو۔ میں بہت گھبرا گئی تھی، میری انگلیاں کانپ رہی تھیں، لیکن مجھے مجبور کیا جا رہا تھا۔ میں نے لکھا، السلام علیکم۔ اس دن گھر پر دیکھا تو آپ مجھے بہت اچھے لگے۔ دوسری طرف سے فوراً جواب آیا، تم بھی مجھے بہت اچھی لگی ہو۔ میری نظر بار بار تم پر جا رہی تھی۔ میں خاموش ہو گئی تھی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا جواب دوں۔ اسی وقت چاچی نے موبائل لے کر خود ہی میسج کر دیا، جیسے وہ میری جگہ بات کر رہی ہیں۔ پھر جب وائس کا وقت آتا تو مجھے بلایا جاتا تھا، میں کمرے میں جاتی تھی اور وہ مجھے ڈرا کر تھپڑ لگا کر کہتی تھی کہ بات کروں۔ میں وائس کرتی تھی اور میری آواز وہاں سے جاتی تھی جیسے میں خود بات کر رہی ہوں۔ یہ سب میرے لیے بہت عجیب اور غلط تھا۔ میں نے کبھی کسی لڑکے سے بات بھی نہیں کی تھی، نہ کسی کو اس طرح دیکھا تھا، لیکن یہاں میری زندگی کسی اور کے ہاتھ میں چل رہی تھی۔ کچھ دن بعد چاچو بھی گھر آئے تھے، وہ صحن میں بیٹھے ہوئے تھے اور چاچی ان کے سامنے بالکل الگ انداز میں تھی، جیسے کچھ چھپا رہی ہوں۔ انہوں نے فوراً کہا، ان کو اس کی بات کی بھنک بھی نہ پڑے، نہیں تو سارا ہمارا پلان خراب ہو جائے گا۔ میں نے یہ بات سن لی تھی اور دل اور زیادہ خوف میں آ گیا تھا۔ اسی دوران عمیر سے پیسے بھی منگوائے گئے، کبھی موبائل بیلنس، کبھی 7-8 ہزار روپے، اور وہ سب پیسے چاچی اپنے پاس رکھ لیتی تھی۔ ایک دن بارش ہو رہی تھی، باہر ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور دروازے پر بار بار پانی گر رہا تھا۔ اس دن چاچی نے کہا، چلو آج اس سے پیزا منگواتے ہیں۔ پھر میری طرف سے بات کر کے انہوں نے آرڈر کروایا اور کچھ دیر بعد دروازے پر پیزا آ گیا، لیکن جب میں نے دیکھا تو مجھے ایک ٹکڑا بھی نہیں دیا گیا تھا۔ سارا پیزا چاچی نے خود رکھ لیا تھا اور اکیلے ہی کھا گئی تھی۔ میں خاموش کھڑی تھی اور دل میں بہت بھاری پن تھا۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے یہ سب ایک ایسا کام ہے جو بالکل غلط ہے، جیسے کوئی بڑا گناہ ہو، لیکن میں کچھ نہیں کر سکتی تھی، اور صرف شرمندگی میرے اندر بڑھتی جا رہی تھی۔ اس طرح چاچی نے مجھ سے 2-3 بار عمیر سے بات کروائی، لیکن جب وہ بار بار ملنے کی فرمائش کرنے لگا اور مسلسل ملاقات کے لیے اصرار کرتا رہا تو چاچی نے میرا اس سے بریک اپ بھی کروا دیا اور خود ہی زیادہ تر میسج کرتی رہی۔ میرے سے صرف وائس کروائی جاتی تھی۔ وہ کہتا تھا، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا،
میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ جب میں نے یہ سنا تو میرا دل جیسے ایک دم بیٹھ گیا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ وہ تو واقعی شادی کی بات کر رہا تھا، اور میں یہ سب کیوں کر رہی ہوں؟ مجھے یہ سب بہت غلط لگ رہا تھا۔ میں نے آہستہ سے کہا، وہ بیچارہ شادی کرنا چاہتا تھا اور چاچی مجھ سے کیا کروا رہی ہیں؟ میرے دل میں ایک ہی خیال بار بار آ رہا تھا کہ اس گھر سے نکلنے کا میرے پاس شاید ایک ہی راستہ ہے کہ میری شادی ہو جائے اور میں یہاں سے چلی جاؤں۔ لیکن چاچی کبھی میری شادی کے بارے میں بات تک نہیں کرتی تھی۔ جیسے ہی عمیر نے شادی کا ذکر کیا اور بات سنجیدہ ہونے لگی تو چاچی کا رویہ فوراً بدل گیا۔ انہوں نے فوراً اس کا نمبر بلاک کر کے بریک اپ کروا دیا اور سخت لہجے میں کہا، چاچی نے کہا، اب کوئی دوسرا مرغہ تلاش کرنا پڑے گا۔ یہ الفاظ میرے دل میں تیر کی طرح لگے تھے۔ میں خاموش کھڑی رہ گئی تھی اور سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا سن رہی ہوں۔ اس کے بعد میں اندر ہی اندر ٹوٹتی جا رہی تھی اور دل ہی دل میں دعا کرتی تھی کہ ان کو کوئی نہ ملے، کیونکہ میں ایسی زندگی مزید نہیں گزارنا چاہتی تھی۔ گھر میں خاموشی کے باوجود ایک عجیب سا دباؤ رہتا تھا۔ میں ہر وقت ڈری رہتی تھی کہ اگلا قدم کیا ہوگا۔ چاچو اگرچہ زیادہ بات نہیں کرتے تھے، لیکن اگر ان کو پتہ چل جاتا تو وہ اس بات پر ضرور بولتے کہ اس کو تم غیر مردوں کے ساتھ کیوں باتیں کرنے پر مجبور کرتی ہو؟ کیونکہ چاچو ہمیشہ کچھ حد تک اس بات کے خلاف تھے۔ چاچی کی عمر چاچو سے تقریباً 10-12 سال کم تھی۔ وہ ان سے زیادہ جوان بھی لگتی تھیں اور اکثر باہر جاتے ہوئے لڑکوں کو دیکھ کر بے پرواہی سے رد عمل دیتی تھیں۔ ان کے انداز میں سنجیدگی کم اور بے فکری زیادہ تھی۔ گھر کا ماحول اب پہلے سے بھی زیادہ بھاری ہو گیا تھا اور میں ہر دن اسی خوف اور الجھن کے ساتھ جیتی تھی کہ اگلا حکم کیا ہوگا۔ چاچی کے گھر والے بھی اچھے لوگ نہیں تھے۔ ان کی ایک بہن کسی کے ساتھ بھاگ گئی تھی اور بھائی کسی اور کی بیٹی کو بھگا کر لے آیا تھا۔ وہ لوگ بھی ہمارے گھر میں آتے جاتے تھے اور مجھ سے ان کی خدمتیں کروائی جاتی تھیں۔ اس کا بھائی شادی شدہ تھا لیکن مجھ پر نظر رکھتا تھا، اور ایک دفعہ تو اس نے اپنے شرابی کزن سے میری شادی کروانے کی بات بھی کی تھی، لیکن چاچو نے منع کر دیا تھا۔ مجھے اتنا پتا تھا کہ اگر میں اس گھر میں رہی تو میری عزت کو خطرہ ہے۔ یہ لوگ کل کو کچھ بھی کروا سکتے ہیں، کیونکہ ان کے دماغ میں کچھ بھی آ سکتا تھا۔ چاچو تو 6 مہینے گھر نہیں آتے تھے۔ میں روزانہ دعا کرتی تھی کہ میری عزت محفوظ رہے۔ گھر کا ماحول ہمیشہ کشیدہ رہتا تھا۔ کبھی مہمان آ جاتے تھے، کبھی رشتہ دار آ کر بیٹھ جاتے تھے، اور میں ہر بار خاموشی سے سب کی خدمت کرتی تھی، لیکن اندر سے خوف بڑھتا جا رہا تھا۔ چاچی کی یہاں شادی کے اتنے سال بعد بھی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ اس بات کو لے کر ان کے خاندان والوں نے اور چاچو کے خاندان والوں نے بہت زیادہ باتیں کی تھی اور ابھی تک کرتے تھے۔ چاچو کو سب کہتے تھے کہ دوسری شادی کر لو، اس عورت سے تمہیں اولاد نہیں ہو رہی، لیکن چاچو بوڑھے ہو گئے تھے، اسی لیے دوسری شادی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ وہ اکثر خاموش بیٹھے ہوتے تھے اور کہتے تھے، چاچو نے کہا، آدھی سے زیادہ زندگی گزر گئی ہے، باقی بھی گزر جائے گی۔ یہ بات وہ بہت ٹھنڈے لہجے میں کہتے تھے، جیسے وہ اپنی قسمت کو قبول کر چکے ہوں، اور میں اندر ہی اندر یہی سوچتی رہتی تھی کہ اس گھر میں رہنا میرے لیے کسی بھی وقت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ چاچی مجھے کھانا بھی نہیں دیتی تھی، جبکہ میں خود روزانہ گھر میں کھانا پکایا کرتی تھی۔ جب اتنا کھانا میں پکاتی تھی تو کیا مجھے تھوڑا سا سالن اور روٹی نہیں مل سکتی تھی؟ میں اکثر چولہے کے سامنے کھڑی سارا دن کام کرتی رہتی تھی، لیکن کھانے کے وقت میرے حصے میں کچھ نہیں آتا تھا۔ ایک دن ان کے دوست نے بھی یہی کہہ دیا کہ اس کو کچھ کھلایا پلایا کرو، ورنہ تو یہ کوئی کام کرنے کے قابل بھی نہیں رہے گی، بڑی کمزور ہو گئی ہے۔ چاچی نے اس بات پر غصے سے جواب دیا۔ چاچی نے کہا، اگر اس کو زیادہ کھلا لیا تو اس کے دماغ کو چڑھ جائے گا، اس کا دماغ خراب ہو گیا تو یہ میرے لیے مصیبت بن جائے گی۔ ان کے لہجے میں سختی اور بے رحمی تھی، جیسے میری بھوک یا میری حالت کی کوئی اہمیت ہی نہیں تھی۔ ان دنوں چاچی نے ایک نیا کام پکڑ لیا تھا۔ جب انہوں نے میری طرف سے عمیر سے باتیں کر کر کے اتنے فائدے اٹھائے تو وہ سوچنے لگی کہ کیوں نہ وہ خود ہی کسی سے باتیں کرے، مجھے اس راز میں شامل کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ انہوں نے ایک لڑکے سے دوستی کر لی تھی اور وہ پورا دن اس کے ساتھ باتیں کرتی تھی، کمرے میں بیٹھی رہتی تھی اور موبائل ہاتھ میں لیے رہتا تھا۔ وہ اسی طرح باتیں کرتی تھی جیسے کوئی محبت میں ہو، کبھی کہتی میری جان ہو تم، کبھی کہتی میری زندگی ہو۔ چاچو کو وہ ایسا کچھ نہیں کہہ سکتی تھی کیونکہ چاچو کے ساتھ ان کے جھگڑے زیادہ ہوتے تھے۔ ان کے فون کرنے کے انداز سے، بات کرنے کے انداز سے صاف اندازہ ہوتا تھا کہ کسی لڑکے سے ہی باتیں چل رہی ہیں۔
وہ میرے سامنے سب کچھ چھپانے کی کوشش کرتی تھی، لیکن مجھے شک پڑ چکا تھا اور ان کو بھی اندازہ تھا کہ مجھے کچھ سمجھ آ گیا ہے، لیکن نہ میرے اندر اتنی ہمت تھی کہ میں ان سے سوال کر سکوں اور نہ ہی وہ میرے سامنے اس بات کو اہم سمجھتی تھی۔ پورا دن وہ کمرے میں پڑی رہتی تھیں اور فون پر باتیں کرتی رہتی تھیں۔ کبھی گھر میں کوئی پیزا دے جاتا تھا، کبھی کوئی مٹھائی کے ڈبے آ جاتے تھے، کبھی کوئی ہوٹل سے سالن روٹیاں پہنچا دیتا تھا۔ وہ ہر وقت ان کے پاس سے موجود رہتے تھے۔ گھر کا ماحول بدل گیا تھا، لیکن میرے لیے زندگی پہلے سے زیادہ مشکل ہو گئی تھی۔ میں وہی کام کرتی تھی، وہی تھکن تھی اور وہی خاموشی تھی، لیکن میری حالت اور زیادہ کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ ایک دن چاچو آئے ہوئے تھے۔ گھر میں ہلکی سی خاموشی تھی اور صحن میں بیٹھے ہوئے وہ کافی دیر سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ پھر انہوں نے مجھے اپنے پاس بلایا۔ ان کے چہرے پر سنجیدگی تھی اور آواز میں تھکن بھی تھی۔ انہوں نے کہا، بیٹا دیکھ، جو بھی ہو جائے تو میرا خون ہے، میری بیٹی ہے۔ مجھے پتہ ہے میں تیرا زیادہ خیال نہیں کرتا ہوں، لیکن پھر بھی تو میرے لیے سب کچھ ہے۔ تیرے ساتھ میرے خون کا رشتہ ہے۔ میں نے تجھ سے ایک سوال پوچھنا ہے۔ میں ان کے سامنے کھڑی تھی اور دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ مجھ سے کیا پوچھنے والے ہیں۔ اسی وقت میری نظر دروازے کی طرف گئی جہاں چاچی کھڑی سب کچھ سن رہی تھی۔ چاچو نے آہستہ آواز میں کہا، میرے جانے کے بعد اس گھر میں کیا ہوتا ہے؟ کیا کوئی گھر میں آتا ہے یا کوئی ایسی ویسی حرکت ہوتی ہے یا تیری چاچی کسی سے فون پہ بات کرتی ہیں؟ مجھے اس عورت پہ شک ہو گیا ہے۔ اگر تجھے کچھ پتا ہے تو مجھے بتا دے۔ یہ سنتے ہی میرے اندر خوف بیٹھ گیا، کیونکہ چاچی نے مجھے پہلے ہی اشارہ کیا ہوا تھا کہ اگر کچھ بتایا تو جان لے لوں گی۔ میں نے ایک لمحے کے لیے ان کی طرف دیکھا اور پھر نظریں جھکا لی۔ میری آواز بہت آہستہ تھی۔ میں نے کہا، چاچو میں تو سارا دن کاموں میں لگی ہوتی ہوں، چاچی کے کمرے میں بھی نہیں جاتی ہوں۔ مجھے نہیں پتا گھر میں کوئی نہیں آتا، نہ ہی کچھ الٹا سیدھا ہوتا ہے، باقی مجھے نہیں پتا۔ چاچو نے میری بات سنی اور کچھ دیر خاموش رہے، جیسے وہ خود بھی فیصلہ نہیں کر پا رہے ہوں۔ پھر انہوں نے آہستہ سے سر ہلایا۔ چاچو نے کہا، ٹھیک ہے، شاید تمہیں واقعی کچھ نہیں پتا ہوگا، تمہیں تو سارا دن کاموں میں لگائے رکھتی ہیں۔ اس کے بعد وہ خاموش ہو گئے اور ان کے چہرے پر شک اور تھکن دونوں اکٹھے تھے۔ جب وہ اس دفعہ واپس گئے تو گھر کا ماحول اور زیادہ بھاری ہو گیا تھا۔ اس کے بعد کچھ دنوں میں مجھے ایسے احساس ہونے لگا جیسے گھر میں سب کچھ بدل رہا ہے اور میں ہر وقت نظر رکھتی جا رہی ہوں۔ پھر ایک رات جب گھر میں اندھیرا پھیلا ہوا تھا اور سب خاموش تھے تو مجھے دور سے آوازیں سنائی دیں۔ میں نے آہستہ سے دیکھا تو محسوس ہوا کہ چاچی نے ایک لڑکے کو اپنے کمرے میں بلایا ہوا ہے۔ میں نے خود کچھ دیکھا نہیں تھا، لیکن آوازوں سے صاف اندازہ ہو رہا تھا کہ اندر کوئی موجود ہے۔ اس وقت میرے دل میں خوف بھی تھا اور الجھن بھی۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے، لیکن اتنا ضرور سمجھ آ گیا تھا کہ اب چاچی کو یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ میں کسی بھی وقت ان کے لیے مسئلہ بن سکتی ہوں۔ وہ اب مجھ سے جان چھڑانے کے بارے میں سوچ رہی تھی اور میں اس بات سے بے خبر تھی کہ میں ان کے لیے ایک بوجھ بنتی جا رہی ہوں۔ ایک دن وہ پورے دن کسی سے فون پر بات کرتی رہی تھیں۔ ان کے ہاتھ میں موبائل تھا اور وہ بار بار کمرے میں چکر لگا رہی تھیں۔ کبھی کھڑکی کے پاس کھڑی ہو جاتی تھیں، کبھی دروازہ بند کر دیتی تھیں۔ ان کی آواز نیچی اور تیز دونوں ہو رہی تھیں۔ وہ کہہ رہی تھیں، ہاں ہاں بلاتی ہوں، رات کو بلاتی ہوں، کچھ کرتی ہوں۔ پھر وہ بار بار میرا ذکر کرتی تھیں۔ وہ کہہ رہی تھیں، یہ جو مصیبت سر پر سوار ہے اس کو پتہ نہ چل جائے۔ میں کچن میں برتن دھو رہی تھی۔ پانی کی آواز کے ساتھ برتن ٹکرانے کی آواز آ رہی تھی۔ اسی دوران میرے ہاتھ سے اچانک ایک پلیٹ پھسل گئی اور فرش پر گر کر ٹوٹ گئی۔ وہ پلیٹ ان کے مہنگے سیٹ میں سے تھی اور ان کی پسندیدہ پلیٹ تھی۔ چند لمحے میں ہی گھر کا ماحول بدل گیا۔ چاچی تیزی سے کچن میں آئیں۔ ان کے چہرے پر غصہ تھا، آنکھوں میں سختی تھی اور وہ مجھے دیکھتے ہی چلانے لگیں۔ انہوں نے کہا، تجھے تو میں نے اس گھر میں ہی نہیں رکھنا، تو ہے ہی مصیبت، آئے دن نقصان کرتی ہے، تیرا ہمیں فائدہ کیا ہے؟ پھر انہوں نے مجھے دھکے دیے، میرے منہ پر تھپڑ مارے اور زور زور سے چیخنے لگی۔ ان کی آواز پورے گھر میں گونج رہی تھی، جیسے کوئی بے قابو شخص چیخ رہا ہو۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے گھسیٹتے ہوئے باہر کی طرف لے جانے لگی۔ میں گھبرا گئی اور روتے ہوئے کہا، میں کہاں جاؤں گی؟ آپ ایسا کیسے کر رہی ہیں؟ ایک پلیٹ ہی تو ٹوٹی ہے۔ انہوں نے غصے سے جواب دیا، تیرے لیے ایک پلیٹ ہے، میرے لیے نہیں۔ پھر انہوں نے مجھے دروازے تک لے جا کر زور سے دھکا دیا اور کہا، چاچی نے، چل نکل یہاں سے، نکل میرے گھر سے، دفع ہو جا۔
اور اسی رات کے اندھیرے میں انہوں نے مجھے گھر سے باہر نکال دیا۔ میں صحن میں کھڑی رہ گئی تھی۔ میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، صرف وہی کپڑے تھے جو میں نے پہنے ہوئے تھے اور پیروں میں جوتے تھے۔ میں دروازہ بجاتی رہی لیکن انہوں نے دروازہ نہیں کھولا۔ میں بار بار دروازہ بجا رہی تھی تو اندر سے آواز آئی۔ انہوں نے کہا، اب اگر تو نے دروازہ بجایا تو میں پولیس کو بلا لوں گی اور کہوں گی کہ یہ چور ہے، میرے گھر میں آنے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہ سن کر میرے ہاتھ کانپ گئے اور میں پیچھے ہٹ گئی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور میں کچھ دیر وہیں کھڑی رہی، پھر آہستہ آہستہ چلنا شروع کیا۔ سڑک کے کنارے چلتی ہوئی میں بار بار رک جاتی تھی، کبھی دائیں طرف دیکھتی، کبھی بائیں طرف، جیسے کوئی راستہ مل جائے۔ دل میں بار بار یہی خیال آ رہا تھا کہ شاید یہ سب ایک خواب ہے اور ابھی آنکھ کھل جائے گی اور میں پھر اسی گھر میں ہوں گی، چاہے عزت نہ بھی ہو لیکن کم از کم ایک جگہ تو ہو۔ لیکن حقیقت بدلنے والی نہیں تھی۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی، سڑکیں سنسان ہو رہی تھیں اور میری حالت اور زیادہ خوف میں ڈوب رہی تھی۔ میں خود سے سوال کرتی تھی کہ اب کہاں جاؤں، کیا کروں؟ اگر کوئی مجھے اٹھا کر لے گیا تو میں کیا کروں گی؟ اگر کچھ ہو گیا تو کون ذمہ دار ہوگا؟ میرے پاس نہ پیسے تھے، نہ کوئی راستہ تھا، نہ کسی کا نمبر یاد تھا جسے میں فون کر سکتی۔ چاچو کا نمبر بھی مجھے یاد نہیں تھا اور ان سے کبھی میں نے بات ہی نہیں کی تھی، اس لیے ان کا نمبر میرے پاس کبھی آیا ہی نہیں تھا۔ صرف ایک نام میرے ذہن میں بار بار آ رہا تھا، عمیر۔ لیکن میں خود سے پوچھ رہی تھی کہ اس کو کس منہ سے میسج کروں، کیا کہوں اور کیسے مدد مانگوں۔ اس کو تو پتہ ہی نہیں کیا کیا بول کر چاچی نے اس کے ساتھ بریک اپ کیا تھا۔ میری طرف سے اس کو نہ جانے کیسے کیسے میسج دیے تھے کہ میں اتنی خوبصورت ہوں، تم تو کالے ہو، تمہاری شکل اس قابل نہیں ہے، دفع ہو جاؤ یہاں سے، نکل جاؤ میری زندگی سے، میرا کہیں رشتہ ہو گیا، مجھے کوئی اور مل گیا۔ پتہ نہیں کیا اوٹ پٹانگ حرکتیں اور باتیں کر کر کے انہوں نے اس کو بلاک کیا تھا، نہیں تو وہ تو گھر آنے تک وہ تیار تھا۔ اگر وہ گھر نہیں آیا تھا تو اس کا مطلب ضرور اس کو کوئی بڑی بات کہی تھی، تبھی اس نے جان چھوڑی۔ اب اس سے بھی کیا مدد مانگتی؟ آس پاس اندھیرا تھا، میں سڑک پر چلتی جا رہی تھی۔ اس سڑک سے تو کوئی گاڑی، کوئی موٹر سائیکل بھی نہیں گزر رہا تھا۔ مجھے تو اب ایسا لگ رہا تھا کہ یہ سڑک ختم ہو گئی تو میں کہاں جاؤں گی؟ پتہ نہیں میں کس طرف جا رہی تھی۔ میرا دماغ معاف ہو چکا تھا، کسی کے ساتھ بھی ایسا ہو تو وہ یہی سوچے گا۔ یہ فلموں اور ڈراموں میں ہوتا ہے کہ انسان فوراً سے کوئی پلان بنا لیتا ہے، فوراً سے اس کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ نہیں میں نے تو حالات سے لڑنا ہے، میں نے تو کچھ کرنا ہے۔ لیکن میرے دماغ میں کچھ نہیں آ رہا تھا، میرا دماغ بند ہو چکا تھا، میں بس چلتی جا رہی تھی۔ رات بہت گہری ہو چکی تھی، سڑک کے کنارے لگے درخت اندھیرے میں عجیب سے لگ رہے تھے۔ ہوا ٹھنڈی تھی لیکن میرے جسم پر پسینہ آ رہا تھا، میرے قدم لڑکھڑا رہے تھے اور مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میں کئی گھنٹوں سے چل رہی ہوں، حالانکہ شاید زیادہ وقت نہیں گزرا تھا۔ میرے کانوں میں اب بھی چاچی کی آواز گونج رہی تھی، چل نکل یہاں سے۔ یہ الفاظ میرے دل میں بار بار چبھ رہے تھے۔ میں کبھی اپنے ہاتھوں کو دیکھتی، کبھی خالی سڑک کو۔ ایک لمحے کو ایسا لگتا جیسے میں واقعی اکیلی ہوں اور اس پوری دنیا میں میرا کوئی نہیں ہے۔ تھوڑی دیر بعد مجھے کسی کی درد بھری سسکیوں کی آوازیں آنے لگیں، جیسے کوئی مرد درد سے آہیں بھر رہا ہو۔ میں اچانک رک گئی، میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا لیکن آس پاس کوئی نظر نہیں آ رہا تھا، ہر طرف اندھیرا تھا اور خاموشی تھی۔ پھر اچانک میری آنکھوں پر روشنی پڑی، کسی موبائل کی فلیش لائٹ بار بار ہل رہی تھی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اس طرف دیکھا، وہاں سڑک کے کنارے جھاڑیاں تھیں اور ان جھاڑیوں کے اندر ایک لڑکا زمین پر پڑا ہوا تھا۔ وہ اپنے ہاتھ میں موبائل پکڑ کر روشنی ہلا ہلا کر کسی سے مدد مانگنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس لمحے مجھے اتنا ڈر لگا جیسے میں نے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ میرے قدم پیچھے ہٹ گئے لیکن پھر اس کی آواز آئی۔ اس میں اتنا درد تھا کہ میرے دل میں خوف کے ساتھ رحم بھی آ گیا۔ میں آہستہ آہستہ اس کے قریب گئی تو دیکھا کہ اس کے بازو پر بہت گہرا زخم تھا اور پیٹ سے بھی خون نکل رہا تھا۔ اس کے کپڑے خون سے بھر چکے تھے اور سانسیں تیز چل رہی تھیں۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے لیکن پھر بھی میں نے جلدی سے اپنا دوپٹہ اتارا اور اس کے زخموں کے اوپر باندھ دیا تاکہ خون کچھ رکے۔ وہ درد سے کرا رہا تھا اور میں بار بار ادھر ادھر دیکھ رہی تھی کہ شاید کوئی گاڑی آ جائے۔ پھر اچانک اس نے میری طرف دیکھا، جیسے کچھ کہنا چاہتا ہو لیکن صرف اتنا بول سکا، بچا لو مجھے، اور اس کے بعد وہ بے ہوش ہو گیا۔ میں گھبرا گئی لیکن اب میں اس کو سڑک پر چھوڑ کر نہیں جا سکتی تھی۔
اس لمحے مجھے ایسا لگا جیسے اچانک میرے اندر کچھ بدل گیا ہو، جیسے میرے بند دماغ کا کوئی دروازہ کھل گیا ہو۔ اب مجھے اپنا خوف یاد نہیں تھا، نہ اپنی بے بسی یاد تھی، نہ یہ کہ میں کہاں جاؤں گی۔ میرے دماغ میں صرف ایک بات تھی، اس کو ہسپتال پہنچانا ہے۔ میں سڑک کے کنارے کھڑی ہو کر ہاتھ ہلانے لگی۔ کافی دیر بعد ایک موٹر سائیکل والا گزرا، لیکن وہ رکے بغیر چلا گیا۔ پھر کچھ دیر بعد دور سے ایک ٹرک آتا ہوا نظر آیا۔ میں نے فوراً دونوں ہاتھ اٹھا کر اشارہ کیا۔ ٹرک آہستہ آہستہ رکا اور اس میں سے ایک بوڑھا سا آدمی اترا۔ اس کے چہرے پر حیرانی تھی لیکن لہجہ نرم تھا۔ اس نے کہا، کیا بات ہے بیٹی؟ میں نے روتے ہوئے کہا، وہ ان کو بہت زیادہ چوٹ لگی ہے، بہت زخمی ہے وہ۔ وہ شاید سمجھا کہ وہ میرا شوہر ہے۔ اس نے فوراً کہا، او ہو، اچھا چلو ہسپتال لے چلتا ہوں۔ پھر اس نے میری مدد کی۔ ہم دونوں نے مل کر اس لڑکے کو اٹھایا۔ وہ بے ہوش تھا اور اس کے جسم سے خون بہہ رہا تھا۔ بڑی مشکل سے اسے ٹرک میں رکھا گیا۔ میں بھی ٹرک میں چڑھ گئی اور پورے راستے اس کے چہرے کو دیکھتی رہی۔ ٹرک کے اندر ہلکی سی پیلی روشنی تھی اور اس روشنی میں اس کا چہرہ صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ میری ہی عمر کا لگ رہا تھا اور اتنا خوبصورت تھا کہ میں کچھ لمحے کے لیے حیران رہ گئی۔ اس کے چہرے پر درد تھا لیکن پھر بھی اس کی شکل بہت پرسکون لگ رہی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد ہم ہسپتال پہنچ گئے۔ ہسپتال قریب ہی تھا۔ بوڑھے آدمی نے جلدی سے لوگوں کو آواز دی اور پھر ہم نے مل کر اس لڑکے کو ٹرالی پر رکھا۔ جیسے ہی ڈاکٹرز نے اس کو دیکھا تو اچانک پورا ماحول بدل گیا۔ ڈاکٹر تیزی سے اس کی طرف بڑھے اور ایک دوسرے کو آوازیں دینے لگے، جلدی کرو، سب کو بلاؤ، یہ اس حالت میں یہاں کیسے پہنچ گئے؟ میں حیران کھڑی سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ ٹرک والے نے کہا، یہ اس لڑکی کا شوہر ہے۔ یہ سن کر سب نے ایک لمحے کے لیے میری طرف دیکھا۔ ایک نرس میرے قریب آئی اور بولی، آپ ٹھیک ہیں؟ میں نے آہستہ سے کہا، میں ٹھیک ہوں۔ اس کے بعد وہ لوگ جلدی جلدی اس لڑکے کو اندر لے گئے۔ میں وہیں کھڑی رہ گئی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے پورا ہسپتال اس کو جانتا ہو، کیونکہ سب کے چہروں پر گھبراہٹ تھی اور سب بہت تیزی سے حرکت کر رہے تھے۔ میں چاہتی تو وہاں سے چلی جاتی لیکن میرے پاس جانے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ پھر میری نظر ویٹنگ ایریا پر پڑی۔ وہاں بینچیں لگی ہوئی تھیں۔ ایک طرف ٹھنڈے پانی کا کولر تھا اور اوپر پنکھا چل رہا تھا۔ میں آہستہ آہستہ چلتی ہوئی وہاں گئی اور ایک بینچ پر بیٹھ گئی۔ میرے ہاتھ اب بھی کانپ رہے تھے۔ میں نے پانی پیا تو ایسا لگا جیسے کئی دن بعد پانی نصیب ہوا ہو۔ پھر میں پنکھے کے نیچے خاموش بیٹھی رہی۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے اور دل میں ہزاروں سوال، لیکن اس رات پہلی دفعہ مجھے لگا کہ شاید میری زندگی کسی نئے راستے پر مڑ گئے ہیں۔ ٹرک والے بابا جی میرے پاس آئے اور کہنے لگے، بیٹا، میں کہیں اور جا رہا تھا، تیری مدد کرنے کے لیے اس طرف آ گیا۔ اب میں چلتا ہوں، تجھے کسی اور چیز کی ضرورت ہے؟ پیسے وغیرہ چاہیے؟ ان کی آواز میں شفقت تھی اور چہرے پر ہمدردی تھی، جیسے وہ واقعی میری فکر کر رہے ہوں۔ میں نے فوراً کہا، نہیں نہیں، پیسے نہیں چاہیے۔ وہ پھر آہستہ سے بولے، کیا ہوا تیرے شوہر کو؟ وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ وہ میرا شوہر ہے۔ میں نے جلدی سے کہنا چاہا کہ وہ میرے شوہر نہیں ہیں، لیکن الفاظ ابھی پورے بھی نہیں نکلے تھے کہ ایک نرس تیزی سے وہاں آئی اور اس نے ٹرک والے بابا جی سے کہا، آپ میرے ساتھ چلیں۔ وہ شاید سمجھے کہ کوئی ضروری بات ہے، اس لیے فوراً اس کے ساتھ چلے گئے۔ میں دور بیٹھی ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ نرس نے ان سے کچھ بات کی، پھر مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے اس نے ان کے ہاتھ میں کچھ رکھا، شاید پیسے تھے۔ بابا جی نے ہاتھ اٹھا کر شکر ادا کیا اور پھر ایک دفعہ مڑ کر مجھے دیکھا۔ ان کے چہرے پر اطمینان تھا، جیسے وہ یہ سوچ کر جا رہے ہوں کہ اب میں محفوظ ہوں۔ اس کے بعد وہ ہسپتال سے چلے گئے۔ اب رات اور زیادہ خاموش لگ رہی تھی۔ ویٹنگ ایریا میں صرف پنکھے کی آواز آ رہی تھی اور دور کہیں مشینوں کی بیپ سنائی دے رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہی نرس دوبارہ میرے پاس آئی۔ اس کے ہاتھ میں چائے اور بسکٹ کا ایک چھوٹا سا پیکٹ تھا۔ وہ میرے قریب آ کر بولی، کھا لیں، آپ کو اچھا لگے گا۔ میں نے پہلے انکار کرنا چاہا لیکن پھر اچانک مجھے اپنی بھوک شدت سے محسوس ہوئی۔ میں نے کپ پکڑا تو میرے ہاتھ ہلکے ہلکے کانپ رہے تھے۔ چائے گرم تھی اور اس کی خوشبو میرے اندر تک اتر رہی تھی۔ میں نے جلدی جلدی بسکٹ کھائے اور چائے پی لی کیونکہ مجھے واقعی بہت بھوک لگی ہوئی تھی۔ شاید کئی گھنٹوں بعد میرے پیٹ میں کچھ جا رہا تھا۔ چائے پیتے ہوئے میرے دماغ میں بار بار ایک ہی بات گھوم رہی تھی، میرے بغیر تو چاچی کا گھر نہیں چلتا تھا۔ وہ خود اٹھ کر کوئی کام نہیں کرتی تھی، گھر کے سارے کام میں کرتی تھی۔ کھانا میں پکاتی تھی، صفائی میں کرتی تھی، برتن میں دھوتی تھی، کپڑے میں سنبھالتی تھی۔ پھر اس نے ایک سیکنڈ میں مجھے گھر سے کیسے نکال دیا؟ یہ سوچ کر میری آنکھوں میں دوبارہ آنسو آ گئے۔
پھر اچانک میرے ذہن میں چاچو کا خیال آیا۔ میں سوچنے لگی کہ جب چاچو واپس آئیں گے تو ان کو کیا جواب دیں گے۔ پھر میرے ہی دماغ نے مجھے جواب دیا، وہ یہی کہے گی کہ میں گھر سے بھاگ گئی ہوں۔ ہاں یہی کہے گی، اور پھر چاچو بھی مجھے ایک بد کردار لڑکی سمجھیں گے، کیونکہ چاچو پہلے ہی کان کے کچے تھے۔ چاچی میرے بارے میں جو کہتی تھی وہ مان لیتی تھی۔ میں خاموش بیٹھی پنکھے کو گھومتے ہوئے دیکھ رہی تھی اور میرے دل میں عجیب سا درد بڑھتا جا رہا تھا۔ لیکن پھر ایک لمحے کے لیے میرے ذہن میں ایک اور خیال آیا۔ چاچو خود بھی تو اب اپنے مکافات عمل کے قریب پہنچ رہے تھے۔ ان کی بیوی بد کردار تھی اور ان کو دھوکہ دے رہی تھی۔ آج نہیں تو کل یہ راز ان کے سامنے آ ہی جانا تھا، اور جب یہ سب ان پر کھلتا تو ان کو خوشی تو کبھی نہ ہوتی، صرف تکلیف ہی ملتی۔ چاچی کے لیے بھی آگے کوئی اچھے حالات بنتے نظر نہیں آتے تھے۔ مجھے بابا کی ایک بات یاد آ گئی۔ وہ کہتے تھے جو انسان برائی کر رہا ہو اور سمجھانے پر بھی نہ سمجھے تو پھر اسے اس کے حال پر چھوڑ دو، کیونکہ کل کو وہ برائی ہی اسے کھا جائے گی اور اسے اس کی سزا ضرور ملے گی۔ میں وہی بات سوچتی رہی اور خاموشی سے بینچ پر بیٹھی رہی۔ رات گزر رہی تھی اور میری زندگی جیسے آہستہ آہستہ کسی نئے موڑ کی طرف بڑھ رہی تھی۔ میں پتہ نہیں کب چائے اور بسکٹ کھا کر اسی بینچ کے اوپر سو گئی، کیونکہ میں بہت تھک گئی تھی۔ میرے جسم میں اب ہمت نہیں بچی تھی۔ آنکھیں بند ہوئیں تو پھر کھلنے کا پتہ ہی نہیں چلا، یہاں تک کہ شاید کافی وقت گزر گیا۔ جب کسی نے آہستہ سے میرے کندھے کو ہلایا، میں گھبرا کر اٹھی تو سامنے وہی نرس کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ وہ کہنے لگی، ان کو ہوش آ گیا ہے، آپ چلیں، وہ آپ کو بلا رہے ہیں۔ میں حیران ہو گئی اور فوراً کہا، میں کیوں چلوں؟ مجھے کیوں بلا رہے ہیں؟ یہ سن کر وہ ہنسنے لگی۔ اس نے کہا، آپ ہی کو تو بلائیں گے، آخر بیوی ہیں آپ ان کی۔ میں جلدی سے بولی، ایک منٹ، میری بات سنیں۔ لیکن اس نے میری بات پوری نہیں ہونے دی اور جلدی سے کہا، آپ جلدی چلیں، حکم ہوا ہے مجھے، ان کا حکم نہیں ٹال سکتی۔ ان کا حکم تو شہر کا کوئی بھی بندہ نہیں ٹال سکتا۔ میں نے حیرانی سے پوچھا، کیا مطلب؟ وہ مسکرا کر بولی، آپ بہت بھولی ہیں، شاید اسی بھولے پن سے ان کو محبت ہوئی تھی آپ سے، تبھی تو آپ سے شادی کی ہے۔ میں حیرت سے اس کا چہرہ دیکھتی رہ گئی اور وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر چلنے لگی۔ ہسپتال کے لمبے سفید راستوں میں ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، دیواروں پر ہلکی روشنی پڑ رہی تھی اور ہر طرف دوائیوں کی خوشبو تھی۔ میں اس کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی اور میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ راستے میں ایک اور نرس سامنے سے آئی اور جلدی سے بولی، کمشنر صاحب کو ہوش آ گیا۔ یہ سن کر پہلی نرس نے کہا، ہاں انہی کے پاس جا رہی ہوں۔ یہ سن کر میں تھوڑی حیران ہوئی۔ میں نے دل میں سوچا کہ شاید کسی اور کا ذکر کر رہی ہوں، کیونکہ وہ لڑکا اتنی بڑی شخصیت ہو سکتا ہے، یہ بات میرے ذہن میں نہیں آ رہی تھی۔ پھر وہ مجھے ایک بڑے سے کمرے کے سامنے لے گئی۔ دروازہ کھلا اور میں اندر داخل ہوئی۔ وہ واقعی ایک وی آئی پی روم تھا۔ اندر اے سی چل رہا تھا، کمرے میں ہلکی خوشبو تھی۔ ایک طرف خوبصورت صوفہ رکھا تھا اور دوسری طرف بڑا سا بستر تھا۔ وہ لڑکا بستر پر نیم دراز ہو کر لیٹا ہوا تھا۔ اب اس کی حالت پہلے سے کافی بہتر لگ رہی تھی۔ اس کے بازو پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور چہرہ پہلے سے پرسکون تھا۔ جیسے ہی ہم اندر گئے، نرس مسکرا کر بولی، لے آئی ہوں آپ کی بیوی کو کمشنر صاحب، اور یہ کہہ کر وہ فوراً کمرے سے باہر چلے گئے۔ اب میں بری طرح شرمندہ ہو گئی تھی۔ میں نے نظریں جھکا لیں اور جلدی سے کہا، وہ میں نے نہیں کہا کہ میں بیوی ہوں۔ وہ ٹرک والے نے سمجھا، پھر ٹرک والے نے سب کو بتایا۔ میں نے نہیں کہا کہ میں آپ کی بیوی ہوں۔ وہ میری بات سن کر ہلکا سا مسکرایا، پھر نرم لہجے میں بولا، کوئی بات نہیں، آپ مجھے یہاں تک لے کر آئے ہیں، اسی لیے آپ کا شکریہ ادا کرنا تھا۔ آپ نے مجھ پر بہت مہربانی کی ہے۔ پھر اس نے ہاتھ سے صوفے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ادھر بیٹھ جائیں، کھڑی کیوں ہیں؟ میں آہستہ سے جا کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ میرا دل اب بھی گھبرا رہا تھا اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا بولوں۔ وہ مسلسل میری طرف دیکھ رہا تھا، لیکن اس کی نظروں میں عجیب سی نرمی تھی۔ کچھ لمحے خاموشی رہی، پھر میں نے آہستہ سے پوچھا، اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ اس نے ہلکا سا سانس لیا اور کہا، اب ٹھیک ہوں۔ پھر وہ میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، آپ اس سڑک پر کیا کر رہی تھی؟ مجھے تو میرے دشمن وہاں پھینک کر چلے گئے تھے، کیونکہ میں اس علاقے کا کمشنر اور آج کل میں نے یہاں چارج لیا تھا۔ میں رشوت اور جرم کے سخت خلاف ہوں، اسی لیے جب مجرموں کو میرے ساتھ نہ بنی
تو انہوں نے مجھے ختم کرنے کی کوشش کی۔ میں خاموشی سے اس کی بات سنتی رہی۔ پھر اس نے دوبارہ پوچھا، لیکن آپ رات کے اس وقت وہاں کیا کر رہی تھی؟ یہ سوال سنتے ہی میری آنکھیں بھر آئیں۔ میں نے نظریں جھکا لیں اور میرے اندر دبی ہوئی ساری تکلیف جیسے باہر آنے لگی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنوں کے سامنے دل کی بات نہیں کر پاتا، لیکن کسی اجنبی کے سامنے سب کچھ کہہ دیتا ہے۔ اس نے میری آنکھوں میں آنسو دیکھ لیے تھے۔ وہ فوراً فکر مند لہجے میں بولا، کیا ہوا؟ بتائیں مجھے، کوئی مسئلہ ہے؟ بس پھر میرے اندر جیسے بند باندھ ٹوٹ گیا۔ میں نے آہستہ آہستہ سب کچھ بتانا شروع کر دیا، اپنے ماں باپ کے مرنے سے لے کر چاچی کے ظلم تک، اپنے ہی گھر میں نوکرانی بن کر رہنے تک، عمیر والی بات، بھوک مار ذلت، اور پھر آج رات گھر سے نکالے جانے تک۔ میں بولتی جا رہی تھی اور روتی جا رہی تھی۔ کمرے میں صرف میری آواز تھی اور اے سی کی ہلکی سی آواز۔ وہ خاموشی سے میری باتیں سنتا رہا، اور جب میں نے سب کچھ بتا دیا تو وہ حیران رہ گیا۔ اس کو یہ تو سمجھ آ ہی گئی تھی کہ میرے پاس جانے کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ اس نے کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد میری طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، آپ ادھر ہی سو جائیں، تھوڑا آرام کر لیں، کل صبح سے پہلے یہ لوگ مجھے یہاں سے جانے نہیں دیں گے۔ اس کے بعد میں آپ کے لیے ضرور کچھ کروں گا۔ میں فوراً گھبرا کر بولی، نہیں، میں باہر جا کر بینچ پر سو جاتی ہوں۔ اس نے فوراً نفی میں سر ہلایا اور کہا، نہیں، آپ باہر جا کر بینچ پر سوئیں گی تو مجھے اچھا نہیں لگے گا۔ وہاں ہزار طرح کے لوگ آتے جاتے آپ کو دیکھیں گے۔ آپ ادھر ہی سو جائیں، ادھر آپ کے لیے صرف ایک اجنبی ہے۔ یہ کہہ کر وہ ہلکا سا مسکرایا، پھر بولا، ویسے میرا نام عاصم رضا ہے۔ میں نے اپنی پوری کہانی تو سنا دی تھی، لیکن اپنا نام نہیں بتایا تھا۔ میں نے آہستہ سے کہا، میرا نام نور بانو ہے۔ وہ دوبارہ مسکرایا اور بولا، اب تو ہم اجنبی بھی نہیں ہیں۔ اس کی بات سن کر پہلی دفعہ میرے دل کو تھوڑا سکون ملا۔ پھر اس نے نرس کو آواز دی اور میرے لیے کمبل اور تکیہ منگوایا۔ کمرے میں ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، روشنی مدھم تھی اور باہر رات کی خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ میں اس لمبے سے صوفے پر لیٹ گئی۔ میرے جسم کی ساری تھکن جیسے اب محسوس ہونے لگی تھی۔ آنکھیں بند ہوتے ہی مجھے نیند آ گئی۔ کئی دنوں بعد شاید پہلی دفعہ میں خوف کے بغیر سو رہی تھی۔ صبح جو میری آنکھ کھلی تو سورج کافی اوپر آ چکا تھا، شاید 11 یا 12 بج رہے تھے۔ کمرے میں ہلکی دھوپ پردوں سے اندر آ رہی تھی۔ اسی وقت ناشتہ بھی آ گیا۔ میں نے وہیں بیٹھ کر ناشتہ کیا تو عجیب سا احساس ہوا، کیونکہ اتنے سکون سے بیٹھ کر کھانا کھائے بہت وقت گزر گیا تھا۔ عاصم رضا اب کافی بہتر لگ رہا تھا۔ ڈاکٹر اس کے ارد گرد کھڑے تھے اور اسے سمجھا رہے تھے۔ ڈاکٹر کہہ رہے تھے، ابھی آپ کو نہیں جانا چاہیے، آپ کے زخم گہرے ہیں۔ لیکن وہ سنجیدہ لہجے میں بولا، میرا کام زیادہ ضروری ہے۔ کچھ دیر بعد اس کو ڈسچارج کر دیا گیا۔ پھر ہسپتال کے باہر ایک بڑی سی نیلی بتی والی گاڑی آ کر رکی اور اس کے ساتھ 2-3 لوگ بھی موجود تھے جو شاید اس کے ساتھ کام کرتے تھے۔ مجھے بھی اسی گاڑی میں بٹھایا گیا اور پھر ہم وہاں سے نکل گئے۔ میں خاموش بیٹھی کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی۔ شہر کی سڑکیں پیچھے رہتی جا رہی تھیں اور میرے دل میں بار بار یہی سوال آ رہا تھا کہ اب میری زندگی کہاں جا رہی ہے۔ کچھ دیر بعد گاڑی ایک بڑے سے بنگلے کے سامنے جا کے رکی۔ میرا اندازہ ٹھیک تھا، وہ مجھے اپنے گھر لے آیا تھا۔ گھر بہت خوبصورت اور بڑا تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی صاف فرش اور خاموش ماحول عجیب سا سکون دے رہا تھا۔ وہاں ایک بوڑھی عورت موجود تھی۔ وہ اس کی ماں نہیں تھی، لیکن شاید پورا گھر وہی سنبھالتی تھی۔ عاصم رضا اس کو اماں کہہ رہا تھا۔ اس نے اندر آتے ہی کہا، اماں، ان کا خیال کریں، ان کو کپڑے وغیرہ دیں، کھانا کھلائیں، کمرہ دیں۔ میں شام تک آپ سے بات کرتا ہوں، ان کو جانے نہیں دیجیے گا۔ وہ فوراً بولی، ٹھیک ہے صاحب۔ ان کی آواز میں اپنائیت تھی۔ پھر وہ مجھے اپنے ساتھ لے گئے۔ اماں بہت اچھی تھی، ان کے چہرے پر نرمی تھی اور باتوں میں ماں جیسی شفقت تھی۔ جب میں نے ان کو اپنی ساری کہانی سنائی تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ افسوس سے بولی، بیچاری بن ماں باپ کی لڑکی کے ساتھ اتنا ظلم ہوا۔ کوئی بات نہیں بیٹا، اب تم صحیح جگہ ہو، صاحب بہت اچھے ہیں، تمہارا بہت خیال رکھیں گے۔ ان کی باتیں سن کر میرے دل میں عجیب سی نرمی اترنے لگی۔ اب میں اسی گھر میں رہنے لگی
2-3 दिन गुजर गए। मुझे नए कपड़े भी लेकर दिए थे, खाना भी वक्त पर मिल रहा था और मेरा कमरा भी बहुत खूबसूरत था। कमरे में नरम बिस्तर था, साफ पर्दे थे और खिड़की से बाहर बाग नजर आता था। कभी कभी मैं खामोशी से खिड़की के पास खड़ी बाहर देखती रहती थी और सोचती थी कि क्या वाकई मेरी जिंदगी बदल रही है। लेकिन मेरे दिल में एक सवाल अब भी मौजूद था, क्या मैं यहाँ हमेशा के लिए रहने वाली थी? मैं वहीं रह रही थी, लेकिन बार बार यही सवाल मेरे दिमाग में आ रहा था कि मैं यहाँ कब तक रहूंगी? आखिर मेरी हैसियत क्या है? मैं उस घर में मेहमान हूँ या हमेशा के लिए यहाँ रहने वाली हूँ? आसिम ज्यादातर अपने कामों में मसरूफ रहता था। कभी सुबह जल्दी चला जाता, कभी रात देर से वापस आता, इसलिए हमारा ज्यादा सामना नहीं होता था। एक दिन अचानक सामने से वो आ गया। मैं सेहन में खड़ी थी और बाग में लगे फूलों को देख रही थी। हवा हल्की हल्की चल रही थी और शाम का वक्त था। वो मेरे सामने आकर रुक गया और मुस्कुरा कर बोला, कैसी हैं आप? मैंने आहिस्ता से कहा, ठीक हूँ। फिर मैंने हिम्मत करके कहा, आपने मेरी बहुत मदद की है, बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं आप पर बोझ नहीं बनना चाहती। मेरी बात सुनकर वो हंस पड़ा, फिर बोला, मैं तो आपको सारी जिंदगी के लिए बोझ बनाना चाहता हूँ। मैं हैरान होकर उसका चेहरा देखने लगी। मुझे समझ ही नहीं आई कि वो क्या कह रहा है और वो हल्का सा मुस्कुराकर वहां से चला गया। उस रात अम्मा मेरे कमरे में आए। उनके हाथ में चाय का कप था। वो मेरे पास बैठ गईं और प्यार से बोली, बेटा एक बात पूछूं? मैंने कहा, जी अम्मा। वो मुस्कुरा कर बोली, साहब का इस दुनिया में कोई नहीं है, शादी करना चाहते हैं। उन्होंने तुम्हारे हवाले से पैगाम भेजा है कि मैं तुम्हें बता दूं कि वो तुमसे शादी करना चाहते हैं। तुम हाँ करोगी तो एक ही हफ्ते में निकाह हो जाएगा। बोलो, करोगी क्या शादी? ये सुनकर मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैं कुछ देर खामोश बैठी रही, फिर आहिस्ता से कहा, अम्मा आप बताएं, क्या मुझे शादी कर लेनी चाहिए? वो फौरन बोली, आंखें बंद करके कर लेनी चाहिए। ऐसा खूबसूरत नौजवान, बहादुर, असूलों वाला नेक इंसान तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। बहुत अच्छा है वो। अगर तुमने उससे शादी नहीं की तो बहुत बदकिस्मत हो जाओगी, और अगर कर ली तो बहुत खुशकिस्मत बन जाओगी। मैं खामोशी से उनकी बातें सुनती रही। फिर मेरे दिल में पहली दफा उम्मीद ने जन्म लिया। मैंने आहिस्ता से कहा, फिर ठीक है, मेरी तरफ से हाँ है। और इस तरह मैंने आसिम को हाँ बोल दिया। सिर्फ एक हफ्ते के अंदर हमारा निकाह हो गया। निकाह बहुत सादगी से हुआ था, लेकिन वलीमा बहुत शानदार था। उस दिन मैं दुल्हन बनी हुई थी और आईने में खुद को देखकर मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये वही नूर बानो है जो कुछ वक्त पहले सड़कों पर अकेली फिर रही थी। आज से मेरा शौहर बन चुका था और उसने मुझे ना सिर्फ कबूल किया था बल्कि इज्जत भी दी थी। वो वाकई बहुत अच्छा शौहर था। उसके साथ मेरी जिंदगी बहुत अच्छी गुजरने लगी। वो मेरा बहुत ख्याल रखता था, मेरी हर बात सुनता था और मुझे कभी यह एहसास नहीं होने देता था कि मैं अकेली हूँ। एक दिन वो राउंड पर जाने लगा तो उसने अचानक कहा, मेरे साथ चलो। मैंने हैरानी से कहा, लेकिन इससे पहले तो आप मुझे कभी राउंड पर नहीं लेकर गए। वो मुस्कुरा कर बोला, आज तुम्हारे इलाके में जा रहा हूं ना, इसलिए तुम मेरे साथ चलो। मैं उसके साथ चली गई। हम उसी नीली बत्ती वाली गाड़ी में बैठे हुए थे और गाड़ी पूरे इलाके से गुजर रही थी। जैसे ही लोगों को पता चला कि कमिश्नर आया है, पूरे इलाके में हलचल मच गई। लोग घरों से निकल निकल कर देखने लगे। फिर अचानक मेरी नजर अपने पुराने घर पर पड़ी, वही घर जहां मेरी जिंदगी कैद थी। चाचू और चाची भी बाहर आकर खड़े हो गए थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि कमिश्नर की बीवी कौन है तो उनके चेहरों का रंग बदल गया। चाची के चेहरे पर खौफ साफ नजर आ रहा था और चाचू हैरत से मुझे देख रहे थे। फिर चाचू फौरन आगे बढ़े और भराई हुई आवाज से बोले, मेरी बच्ची, मुझे तो बताया गया था कि तू घर से भाग गई है। मैंने आयशा से कहा, मुझे पता है आपको यही बताया गया होगा। आसिम गाड़ी से उतरा और उसने बहुत सुकून से चाचू को सारी हकीकत बताई। फिर उसने कहा कि आप उसके चाचू हैं तो मेरे लिए भी मोहतरम है, लेकिन जिन लोगों ने उसके साथ बुरा किया, मैं उन लोगों से बात नहीं करना चाहता। चाचू शर्मिंदगी से सर झुकाकर खड़े रहे। फिर उन्होंने सिर्फ मेरे सर पर हाथ रखा और खामोशी से वहां से चले गए। और अब चाची के साथ क्या होने वाला था, ये तो सिर्फ चाची ही समझ सकती थी, क्योंकि उनके चेहरे पर अभी से डर साफ नजर आ रहा था। मैं पहली दफा खुद को कमजोर नहीं बल्कि महफूज महसूस कर रही थी।
پھر میں اپنے شیر جیسے شوہر کے ساتھ اس نیلی بتی والی گاڑی میں واپس آ گئی۔ رات کو عاصم نے میرے قریب بیٹھ کر کہا، میں تمہیں اسی لیے وہاں لے کر گیا تھا تاکہ تمہارے اندر ہمت پیدا ہو اور تمہیں یہ پتہ چلے کہ اب میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن اس دفعہ یہ آنسو دکھ کے نہیں بلکہ سکون کے تھے۔ آخر پہ یہی کہنا چاہوں گی کہ برے کے ساتھ برا ہوتا ہے، اور اگر آپ اچھے ہیں اور آپ نے کسی کے ساتھ برا نہیں کیا تو ایک دن آپ کے ساتھ اچھا ہی ہوتا ہے اور سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ میرے ساتھ بھی سب کچھ اچھا ہو گیا اور آج میں بالکل ٹھیک ہوں۔ میرے پاس میرا شوہر ہے، میرا اپنا گھر ہے، اور شوہر بھی ایسا جو ایک کمشنر ہے۔ یہ میرے لیے بہت بڑی بات ہے، کیونکہ میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میری زندگی اس طرح بدل جائے گی، ورنہ شاید اگر اس رات مجھے گھر سے نہ نکالا جاتا تو آج بھی میری چاچی مجھے غلط راستوں پر چلنے پر مجبور کر رہی ہوتی اور میری زندگی اندھیروں میں گزر رہی ہوتی، لیکن اللہ نے میرے لیے بہتر فیصلہ رکھا تھا، اسی لیے مجھے ایک عزت دار گھرانے کی بہو بنا دیا۔ آج جب میں اپنے گھر میں سکون سے بیٹھتی ہوں تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ صبر کبھی ضائع نہیں جاتا اور مظلوم کی آہ ایک نہ ایک دن ضرور سنی جاتی ہے۔ اس لیے کبھی بھی کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اب وقت بدلتے دیر نہیں لگتی اور زندگی ایک دن انسان کو وہیں لا کر کھڑا کر دیتی ہے جہاں اسے اپنے عمل کا حساب دینا پڑتا ہے۔